بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پر، ہم سب پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے، بندہ سوچے کہ انسان جو ہے مخلوق کی غلامی میں، مخلوق کی بندگی میں لگا ہوا تھا. ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی بندگی کر رہا تھا. مخلوق کی بندگی کیسے ہوتی ہے؟ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کسی کا شرک کر رہا ہے، کسی مخلوق کی پرستش کر رہا ہے. کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی درخت کو، کوئی، یہ ہے مخلوق کی بندگی. مخلوق کے ساتھ خالق کا معاملہ کرنا یہ شرک ہے. مخلوق کے ساتھ خالق والا معاملہ کرنا، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک مثال لے لیں، جیسے نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ معاملہ کسی مخلوق سے جوڑنا یہ شرک ہے. مخلوق کے ساتھ خالق کا معاملہ کرنا یہ شرک ہے. لیکن اپنی ذات کے ساتھ خالق کا معاملہ کرنا یہ نفسانیت ہے، اور یہ دونوں اندھیرے ہیں. شرک میں اور نفس پرستی سمجھتے، اپنی منمانی، اپنی مرضی پر چلنا، اپنی منمانی پر چلنا، من چاہی پر چلنا. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا، ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مجھے سکون چاہیے، خوشی چاہیے. اس کے لیے دین میں بہت سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں. جتنا میں دین سے آزاد رہوں گا اتنا مجھے سکون ملے گا. یہ جو ہے نا ذہن چل رہا ہے، سمجھ رہے؟ دین بہت پابندیاں ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. یہ بہت پابندیاں ہیں دین میں. یہ پابندیاں جو ہے غلامی کی طرف لے جاتے ہیں، اور آدمی اپنی مرضی سے جو ہے نا جی نہیں سکتا. یہ ذہن چل رہا ہے، اور یہ جتنا ذہن چل رہا ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے غمگین ہے، پریشان ہے، بے چین ہے. اور یہ بے چینی کو اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے نشے کی طرف جا رہا ہے، ڈرگس کی طرف جا رہا ہے، سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے. یہ ترتیب ہے. مجھے سکون چاہیے، مجھے خوشی چاہیے، ایک ہے. اب کیسے ملے گی؟ اب خود سے اس نے یہ سوچا کہ مجھے آزاد رہنا ہے. آزاد کا مطلب مجھے اپنی مرضی پہ چلنا ہے. رہنے دو مجھے اپنی مرضی پہ. کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ بولتا نہیں آدمی، اپنی مرضی. اپنی مرضی پر چلیں گے تو خوشی ملے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دو وجہ ہے. اس سے ایک وجہ یہ ہے، اللہ نے مجھے جو بنایا ہے، میرا جو اسٹرکچر ہے، یہ اسٹرکچر یہ آزادی کو میچ نہیں کرتا. من چاہی، منمانی کو جب بھی ایک انسان اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے من چاہی کے طریقے پہ چلے گا، اس کی اندر کی فطرت ٹکرائے گی اور پریشان ہوگا. اور دوسری چیز اس لیے ہے کہ یہ دنیا کا جو ڈیزائن اللہ نے بنایا ہے، یہ دنیا کا ڈیزائن آزادی والا نہیں ہے. جی، آزادی والا نہیں ہے. اور جو اس ذہن سے چلے گا وہ خود بھی پریشان ہوگا
اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ پتہ نہیں میں یہ بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، ہے نا؟ تو یہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو سب سے پہلی سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے وہ کیا نعمت ملی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید دی۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے نکالا کہ بھی تم کسی مخلوق کے غلام نہیں ہو، چاہے وہ مخلوق باہر کی ہو یا اپنے اندر کی ہو، تم اپنے بھی غلام نہیں ہو، تم ایک وہ ذات کے غلام ہو جو بہت بڑی ہے، تم سے بہت 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 بڑی ہے، اور اس کے پابند بننے میں تمہارا سکون ہی سکون ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نا۔ یہ توحید جو ہے نا، یہ توحید سب سے پہلی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ میں دوبارہ اس کو عرض کروں گا تاکہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھے کہ ذہن بچوں کا اور عام طور پر بڑوں کا بھی ایک ذہن یہ ہے بنا ہوا ہے، مجھے خوشی چاہیے، مجھے سکون چاہیے۔ خوشی اور سکون کے لیے میں نے اپنی طرف سے ایک راستہ چنا ہے۔ وہ کیا ہے راستہ؟ اپنی مرضی۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، کیونکہ مجھے خوشی ملے گی اپنی مرضی سے۔ جب اپنی مرضی پر میں چلوں گا تو رزلٹ کیا آئے گا؟ پریشانی، بے چینی، غمگین۔ حالانکہ خوشی پہنچنی چاہیے تھی، نہیں پہنچ رہی ہے، نتیجہ اس کا یہی ہوا۔ اسی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس انسان کا خالق اور مالک ہے، اللہ اسے سمجھا رہے ہیں ایک پوری دنیا ہے اور ایک تو ہے، دونوں بھی جو ہے یہ اسٹرکچر کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ جب تم اس راستے پر چلو گے اپنی فطرت سے ٹکراؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے کیا کرو؟ اس لیے پابند بنو۔ کس کے پابند بنے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے، بندگی سے نکال کر اللہ کی غلامی تک لے گئے۔ صحابہ بھی یہی کہتے تھے، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جائیں۔ تو جیسے اور دو باتیں میں نے عرض کی، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں مخلوق کے ساتھ، چاہے درخت ہو، چاہے سورج ہو، چاہے سانپ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، سونا، کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ خالق والا معاملہ، اللہ والا معاملہ کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ نفع دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کام بناتا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے نہیں یہ بھی ہمارے کام بناتا، وہ بھی کام، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اچھا، اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کرنا، اس کو کہتے ہیں نفس۔ نفس کا تعارف ہے، نفسانیت اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اندھیرے ہیں، دونوں میں اندھیرا ہے، شرک میں بھی، نفسانیت میں بھی۔ اور آپ کو ایک بات آگے بتاؤں، اس دنیا میں سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ بولیں، سب سے بڑا مذہب نفسانیت کا ہے۔ میں اپنی ہر راستے میں آپ دیکھ لیں، دین کے راستے میں بھی، دنیا کے راستے میں بھی، تبلیغ کے راستے میں بھی، ذکر کے راستے میں بھی، ہر راستے میں آپ کو ملیں گے نفسانیت پر چلنے والے۔ سب سے بڑا مذہب اس وقت یہی ہے، میری مرضی، جو میں چاہوں گا وہ کروں گا، میری مرضی، میں جو چاہوں گا بولوں گا۔ اسی لیے مشرکین مکہ جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آپشن لے کر آئے، یہ چیز چھوڑ دیں آپ، یہ بولنا، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ عربی جانتے تھے، وہ تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ان سب کو شریک کرتے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد ہمیں اپنی منمانی سے نکلنا پڑے گا، اپنی منچاہی سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے وہ 3 آپشن لے کر آئے۔ اگر آپ سردار بننا چاہیں تو پورے جزیرے عرب کا سب سے ٹاپ لیول کا سردار بنا دیں گے۔ آپ کو پیسہ چاہیے تو سب سے بڑا مالدار بنا دیں گے۔
اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے خوبصورت سے نکاح کرا دیں گے، یہ ایک مت بولو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ یہ تو تمہارے اختیار کی چیزیں ہیں نا، سردار بنانا، شادی کرا دینا، یہ تو تمہارے اختیار کی چیزیں۔ میں اب تمہیں بولتا ہوں تمہارے اختیار میں جو نہیں ہے وہ بولتا ہوں، سنو۔ ایک ہاتھ میں تم چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو، تب بھی یہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ چاند سورج کسی کے ہاتھ میں رکھنے کا اختیار ہے؟ تو دوستو یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے۔ ایمان کیوں ضروری ہے؟ ایمان کیوں ضروری ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچیں، اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے گھر بیٹھ کر، ایمان، ہم سب مومن ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایمان کیوں ہے؟ ایمان کی وجہ سے ہماری زندگی کا راستہ ہمیں طے کیا ہے، اور ہم سب کو ہماری منزل پتہ ہے۔ ایمان اگر نہیں ہوتا تو نہ راستے کا پتہ ہوتا، نہ ڈیسٹینیشن کا پتہ ہوتا۔ اسی لیے دنیا میں جو لوگ ایمان کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، یا جن کے ایمان میں کمزوری ہے، وہ اپنے راستے میں بھی پریشان ہیں، ان کے سامنے منزل بھی نہیں ہے۔ تو سوچیں بیٹھ کے، ایمان ہمیں ایک مقصد کی زندگی دے رہا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مقصد ہے، جس کے سامنے منزل ہو اس کا سفر آسان رہتا ہے، سکون سے جاتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں سنگاپور جا رہا ہوں۔ اچھا، ایک آدمی فلیٹ، کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ آپ کسی کو باہر پوچھیں کہاں جا رہے ہیں آپ، مجھے پتا نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان اگر ہوتا تو وہ کہتا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، میرا مقصد وہ ہے، میری منزل وہ ہے، میرا ڈیسٹینیشن وہ ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت، بیٹھ کے سوچیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ہمیں زندگی کا مقصد طے کہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ایمان کے بغیر ہیں لیکن ان کی بھی زندگی ایک مقصد کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی بول سکتا نہیں ہوتا، لیکن وہ مقصد کے سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے۔ وہ مقصد ان کا کیا ہے؟ میں ٹاپ لیول کا بزنس مین بنوں، ٹاپ لیول کا میں جو ہے یہ بنوں، میرے پاس یہ آ جائے، وہ یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ سب مقصد چھوٹنے والے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مجھے جو ہمیشہ کی لائف ہے اس میں کامیاب ہونا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ چیز ہمیں اللہ کا شکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نعمت ہم سب پر۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں، لوگوں نے جو ہے اللہ کو پہچانا، خدا کو پہچانا، اپنی عقل سے پہچانا، اپنے اپنے طریقے سے پہچانے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ کسی نے خدا کے ساتھ شریک کر لیا، کسی نے خدا کے کو بیٹا بنا دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھیں، ہمیں یہ نہیں کہا تم اللہ کو پہچانو، ہمیں یہ بتایا میں بتاؤں اللہ کون ہے۔ اگر آپ ہمیں نہیں بتاتے اللہ کون ہے، ہم بھی اپنی عقل سے اللہ کا ایک تصور کر لیتے۔ جیسے آج دنیا میں لوگ دھوکے میں ہیں۔ شرک کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے خدا کو سمجھا اپنی عقل سے۔ خدا نے نہیں بتایا عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا ہے، خدا نے نہیں بتایا کہ عزیر علیہ السلام میرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے عقل سے سنا۔ ہمیں عقل نہیں، ہم اللہ کو پہچانے ہیں کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا سب سے خوبصورت تعارف کرایا۔ کہیے اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ صحابہ جو ہے نا کتنے بڑے لوگ تھے، پتہ ہے ان کا ایمان کتنا بڑا تھا، کیسا ان کا ایمان تھا، سبحان اللہ۔ سوچ سکتے ہیں ان کے ایمان، حدیث میں آتا ہے اعظمہم من الجبال، پہاڑوں سے بڑا ان کا ایمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ساتھ بٹھا کر بولے، دیکھو شیطان کتنا دشمن ہے ایمان کا، کہ تمہارے ایمان میں وسوسے ڈالے گا۔ اور صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو کیسے؟ تمہارے دل میں بات ڈالے گا، مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے ماں باپ۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال تو ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ تو آج کے بچوں میں آنا کون سی بڑی بات ہے؟ صرف غلطی کیا ہے معلوم؟
ہم وہ جواب نہیں دیتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. ہم بچوں کو وہ جواب نہیں دیتے جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے یہ سوال آئے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال تو یہ جو ہمارے دل میں آتا ہے. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے. اور فرمایا دیکھیے سبحان اللہ، اس کا جواب کیا ہے؟ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. یہ ہمیں سیکھنا ہے. بعض مرتبہ بچے سوال کرتے ہیں، ہر بات کا اپنی عقل سے جواب نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جب اس طرح کوسچن تمہارے ذہنوں میں شیطان ڈالے، اس کا جواب یہی ہے کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ جو اللہ کا تعارف ہے نا، یہ ہمارے ایمان کو اور شیطان کے شر سے ہمیں بچائے گا. ورنہ اس کے علاوہ تم بٹھا کے کتنی بھی تقریر کر لو، ہمارے بچوں میں اور کنفیوژن بڑھے گا اور ڈاؤٹس بڑھیں گے. آج اسی لیے جو ہے نا ماں باپ پریشان ہیں. کہو اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا اس لیے ہے کہ الصمد ہے. صمد کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کہتے ہیں صمد. محتاج کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ نہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. اگر وہ کسی سے جنتا تو محتاج ہوتا. اللہ تو بے نیاز ہے اور اس کا کوئی برابر نہیں، ہمسر نہیں، اس کے برابر، اس کے لیول کا کوئی نہیں. ولم یکل. اس صورت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے ایمان کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسوسوں کو ختم کر دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان ہمیں فرمایا. ہم سوچیں بیٹھ کر کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا. اگر آپ اللہ کا تعارف نہیں کراتے تو پھر ہم بھی کیا ہوتے بھائی؟ خدا کو یا تو پہچانتے نہیں تھے، یا پہچانتے تو اپنی عقل سے پہچان کر ادھر ادھر کی طرح گمراہیوں میں دھکے میں جاتے. ایسا دیکھو نا، بہت سے لوگ خدا کو مانتے نہیں، یا مانتے ہیں تو کتنی گڑبڑی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسے پہچانا جیسے اپنی عقل میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض. یہ پوری نشانیاں اللہ بتائے. پتہ کہ کیا بولے؟ لآیات. لآیات یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. یہ ساری نشانیوں سے پہچانتے کون ہیں؟ لقوم یعقلون. وہ لوگ پہچانتے ہیں جو عقل والے ہیں. جس میں عقل ہوتی ہے وہ اللہ کو ایسے پہچانے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، نشانیوں سے اللہ کو پہچانے گا. تو اس لیے دوستو یہ دو چیزیں ہمیں جو عرض کرنی تھی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں، نفس میں نے گزشتہ بات عرض کی تھی نہیں، نفس کے معنی کیا ہے؟ اپنی مرضی. اپنی مرضی سے جاؤں، اپنی مرضی سے چلوں گا. کوئی مجھے، آپ سوچیں کوئی دنیا میں ایسی کمپنی ہے جس میں 100 لوگ کام کرتے ہیں اور 100 کے 100 لوگوں کو یہ کہا گیا اپنی مرضی سے آؤ، اپنی مرضی سے جاؤ، اپنی مرضی سے کام کرو؟ ہے کیا؟ کمپنی تو بہت دور کی بات ہے. میں صرف ایک گھر کی بات کر رہا ہوں. ایک گھر آپ ایسا بتائیے جو گھر امن اور سکون اور محبت کا گہوارہ بنے. اس اصول پر، اس پرنسپل پر میاں بیوی بچے ہر ایک اپنی مرضی پر جیے. چلے گا گھر؟ تو ایک گھر نہیں چل سکتا تو آج گھروں میں پرابلم کیوں ہے بولو؟ وہ جو اسلام نے جو اسٹرکچر دیا ہے اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے. بیوی کہتی ہے میں، شوہر کہتا ہے میں، بچے کہتے ہیں میں، اور اسی لیے میں وہ بکریوں کا میں گھر میں ہو جاتا ہے. وہ آوازیں شور شرابہ شروع ہوتا ہے. بھائی ایک گھر نہیں چل سکتا، ایک کمپنی نہیں چل سکتی، یہ پوری دنیا کیسے چل سکتی؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا ڈیزائن بنایا ہی نہیں ہے. قرآن میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں.
خاص طور پہ اس ذہن والوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، مجھے اپنی منمانی منچاہی آزادی کی زندگی گزارنا ہے، کیوں؟ مجھے خوشی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم پیدا ہوئے یا ہم نے پیدا کیا؟ سوال، خود ہی پیدا ہوئے تو آزادی سے جیو۔ کون مرنا چاہتا؟ بولے کوئی مرنا چاہتا؟ اگر آزاد ہیں ذرا موت کو روک کے بتاؤ، لائف سپورٹ پہ ہے، پوری کوشش، لیکن کون بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ روک کے بتاؤ بڑھاپے کو۔ آزادی کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے۔ کون چاہتا ہے ہاتھ میں عصا آئے، کپ کپائے ہاتھ میرا؟ کون چاہتا ہے میں ویل چیئر پہ آؤں؟ کون چاہتا ہے میرے سننے کی طاقت کمزور، دیکھنے کی قوت کمزور؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ رونا کوئی نہیں چاہتا، رونا کوئی نہیں چاہتا، لیکن ہے کوئی ذات، ہے کوئی سسٹم، ہنستے ہنستے بھی روتا ہے۔ کیوں؟ بتا رہے ہیں اضحک و ابکا امات و احیا، ہنسانا رلانا زندگی موت کسی اور کی۔ تو جو لوگ یہ ذہن بنا کر چل رہے ہیں میں آزاد، مجھے خوشی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سے چیلنج کر رہے ہیں ذرا یہ تو بتا کے بتاؤ بتاؤ۔ تم ایک چھوٹی چیز، تم اپنے بڑھاپے کو روک نہیں سکتے، تم اپنی بڑھاپے کو نہیں روک سکتے۔ موت تو بہت دور کی بات ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بند قلعے میں بھی ہو تو موت پہنچ کر رہے گی۔ بڑھاپا روک نہیں پا رہے ہم، بیماریوں کو روک نہیں پا رہے، کوئی نہیں چاہتا ہر آدمی صحت مند رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج کہاں کی، ابھی تو بہت آزادی کی بات ہے۔ اسی لیے دوستو یہ ایک اندھیرا ہے، دھوکہ ہے۔ جو آدمی یہ کہتا نا کہ بھئی کہ مجھے اپنی منمانی کی زندگی ایک مرتبہ ملی ہے یار، مزے کر لو۔ ایک مرتبہ ملی ہے زندگی، اس میں بھی کیا ریسٹرکشن ہے، ایک مرتبہ جینے دو یار۔ وہ یہ آدمی اتنا پریشان، اتنا جس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ یہ ذہنیت کو اللہ ختم کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ نہیں، ایک گھر نہیں چل سکتا، ایک کنٹری نہیں چل سکتی، ایک کمپنی نہیں چل سکتی، یہ پوری دنیا کیسے چلے گی؟ سوچیں کیسے چلے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، آپ نے جو ہے جہاں ہم سب کو شرک کے اندھیروں سے نکالا، وہیں پر منمانی، منچاہی، آزادی، اپنی مرضی، یہ ایک قسم کا اندھیرا، ایک قسم کی غلامی ہے، اس سے ہمیں نکالا۔ نکلو، دھوکہ ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی من سے چلوں گا تو نہیں، کیونکہ اگر ایک انسان اپنی منمانی کرنا شروع کرے نا، منمانی، پوری دنیا ملے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پوری دنیا بھی مل جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، نہیں بھرتا۔ اس کا پیٹ بھرے گا دین کے راستے سے۔ ہاں، پوری دنیا بھی مل جائے، حدیث میں آتا ہے اس کا پیٹ تو جب قبر کی مٹی اس پر پڑے گی تبھی اس کا پیٹ بھرے گا، یعنی موت تک اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، کیونکہ اس کی لمٹ ہے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریکی سے، ایک اندھیرے سے نکالا ہے۔ اسی لیے دو بڑے خطرناک یہ جو ہے نا، اسی لیے کیسی نفس پرستی سے نکالا، کیسی نفسانیت سے نکالا، اور اطاعت، فرمانبرداری۔ اسی لیے دوستو بہت سب سے زیادہ جو ہے نا ہمیں یہ راستہ جو لے گا نا، آپ دیکھیں اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی، مجھے بندگی کرنا، اللہ کا بندہ بننا، اللہ کی بندگی میں آنا، اس میں سکون، اس میں عزت، اس میں اطمینان، اس میں چین، یہ زندگی کی خصوصیت ہے، خصوصیت ہے۔ آدمی خوشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، ایسی زندگی، یہ بندگی کی زندگی کی خصوصیات ہیں۔ اور چاہے منمانی زندگی کی کیا خصوصیات ہیں؟ بے چینی، پریشانی، لڑائیاں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک نیام میں دو تلوار نہیں آ سکتے۔ ایک گھر میں دو میاں بیوی طے کہ جو میں چاہوں ہوگا، کیا ہوگا گھر؟ ہوگا۔ اس لیے ایک نظام بنا ہے بھائی کہ گھر ایسے چلے گا، کمپنی اس طرح چلے گی، ادارہ ایسے چلے گا، ملک ایسے چلے گا۔ ہم اس کو تو سمجھتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے نہیں، بھی بہت پابندیاں ہیں، پابندی نہیں۔
اصل میں وہ ریسٹرکشن اپنے دل کی ہے. اس کو یہاں پہ اگر محنت ہوگی تو پھر تو دین تو آسان, اس میں تو ہمیں جو ہے نا آسانیاں نظر آتی ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہم اس کو سمجھیں, اس کو سمجھیں, اس کو یاد کریں, یاد رکھیں, اور اپنے گھر میں اپنے بچوں سے اس کا مذاکرہ کریں, خاص طور پر اس کا مذاکرہ کریں. سمجھ رہے کہ آزادی نہیں پائے نہ میری جسم میں اللہ نے وہ سسٹم رکھا ہے, نہ اس دنیا کے اندر وہ رکھا ہے. اگر میں اس کو لوں گا, نہ آزادی کو لوں گا, پھر کیا ہوگا؟ اندر کی فطرت لڑے گی اس سے, پھر اندر غم, بے چینی, پریشانی وہ چیز ہوگی. اور دنیا میں اس کو نظام کو اگر لاؤں گا, ہم سب بیٹھ کے یہ طے کریں ہم سب آزاد ہیں, ظاہر سی بات ہے مسجد کا کیا حال ہوگا, کیا ہوگا سوچیں. دنیا تو جو ہے نا ہر ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچے گا, ہر ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچے گا. اور جتنا پابندی, اب ظاہر سی بات ہے آدمی پابندی کرے, کس کی پابندی کرے بھائی؟ سب, ہر آدمی اگر جائزہ لینا وہ کسی نہ کسی کا پابند ہے. کیا کلچر کا پابند ہے, کلچر کا تو پابند ہے, کلچر کا پابند ہے. اب سوچیں مجھے کلچر کا پابند بننا یا سنت کا پابند بننا, دو آپشن ہے, کس کا بنوں؟ میرے پاس اختیار ہے. ایک طرف چلو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہم سب کو کفر و شرک سے بچایا, لیکن ایک بڑا جو مسئلہ ہے نا, وہ ہمارے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے, جو سب سے بڑا دشمن ہے, وہ تو ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے, لے جانے والا ہے. اب ہم سوچیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے دیکھا ان لوگوں کو علم کے باوجود بھی انہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں جو درجہ مجھے دینا چاہیے انہوں نے وہ درجہ خواہش کو دیا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ جاسیہ کی, جو درجہ مجھے دینا چاہیے تھا وہ درجہ کس کو دیا ان لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ. افرأیتا, رأیتا تعجب کی, ابھی دیکھا ایسے شخص کو جس شخص نے اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنی خواہش کو الہ کا درجہ دے دیا. الہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ, وہ اللہ ہیں, وہ درجہ دینے کا اس کو, میں میری مرضی, میں جو چاہوں گا کروں گا. اسی لیے دوستو ہمیں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان آدمی کا مکمل ہوتا ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, اپنی ہوا, اپنی چاہت, اپنی مرضی تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں. ہم سب ہماری پوری مرکزیت سنت ہے. ہم سب جو ہے نا جڑیں گے کہاں پہ؟ سنت پہ جڑیں گے. ہمارا کلچر الگ ہے, بنگلور کا کلچر الگ, حیدرآباد کا کلچر الگ, کراچی کا کلچر الگ ہے نہیں, فلاں جگہ کی بدعت الگ, فلاں جگہ کی بدعت الگ. اسی لیے امت نہ بدعات پر جمع ہو سکتی ہے, نہ کلچر پہ جمع ہو سکتی ہے. جمع ہو سکتی تو کس پہ؟ کیونکہ پورے عالم کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سنت عالمی ہے, سنت پہ ہی جمع ہوگی. اگر ہم سب کو جمع ہونا ہے کلچر پہ نہیں, تو اس لیے جو ہے نا ہم سب کو جو ہے نا یہ چیز سوچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی نصیب فرمائے. اسی لیے سب سے بڑا جو مقام ہے, سب سے بڑا جو اسٹیٹس ہے وہ ہے بندگی. مجھے بندہ بننا ہے, مجھے بندہ بننا ہے, مجھے بندہ بننا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں, بندگی آ جائے کمانے میں, بولنے میں, کھانے میں. اتنی عزت اللہ بتا رہے ہیں, معراج پر بلا رہے ہیں تو میرے بندے نے سیر کرائی. ہماری جو عزت ہے, ہمارا جو مرتبہ ہے وہ بندگی میں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, آپ کی بندگی اتنی اور مقام اتنا اونچا, آپ کی تواضع اتنی اور مقام اتنا اونچا. آپ کے اخلاق اتنے بلند کیوں تھے؟ آپ کے اخلاق اتنے بلند, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اوپر کیوں تھے؟ بولے اس لیے کہ تواضع اتنی ہی نیچے تھی. جتنی تواضع جاتی جائے گی آدمی کے اخلاق بڑھتے جائیں گے, اور جتنی, اس لیے کہ اخلاق میں رکاوٹ تکبر ہے. متکبر کبھی اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا. جتنی تواضع اتنے اوپر اخلاق, اور جتنی بندگی اتنا کمال. اللہ ہمیں سکھا دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی, تواضع کے معنی, تواضع کسے کہتے ہیں؟ ہمبلنس, کہ میں ایمان والوں کے سامنے اللہ کا بندہ بن کر رہا ہوں.
سمجھ؟ یہ بات کس سے بولے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت اور خوبی جو ہے نا، اللہ کے معاملے میں بندگی تھی، لوگوں کے ساتھ تواضع کی تھی۔ عربی لفظ ہے تواضع۔ تواضع کے معنی اصل میں اپنے شولڈر کو جھکا دینا، بچھا دینا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی جی آپ ایمان والوں کے سامنے جھکا دی۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا نام تواضع نہیں ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا نام تواضع نہیں ہے۔ دل میں سوچنا بھی میرا یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ اچھی خوبیوں والا ہے۔ کوئی آپ کے اندر خامی دکھے، نہیں بھائی، ہو سکتا کوئی میرے اندر اس سے زیادہ خامیاں ہیں، یعنی کوئی بات آپ بولے مجھے، مولانا صاحب آپ یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میں اس کو آئندہ کر لوں گا، ہو آر یو، وائی آر یو سیئنگ ٹو می؟ یہ جو ہے نا تکبر، تواضع کی جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو اللہ کے بندوں میں چھوٹا بن کر رہنا، چھوٹا ذلیل کرنا الگ چیز ہے، میں کچھ بھی نہیں، مجھے مارو، مجھے ایسا نہیں ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے؟ یہ ذلت نفس سے جائز نہیں ہے۔ تواضع کہتے ہیں آدمی جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا بن کر